سے 336 سیٹیں جو ہیں وہ بی جے پی نے حاصل کی، تو یعنی ان کو کسی الحاق کی بھی ضرورت نہیں ہے، یا کوئی اس قسم کی جو پہلے اٹل بہاری واجپئی صاحب کی حکومتیں ایک بار آئی ہیں تو ان کو کچھ مخلوط حکومت بنی یا کسی نہ کسی اتحاد کی ضرورت پڑی. تو یہاں پر تو پچھلے الیکشن سے 196 سیٹیں بی جے پی کو زیادہ ملی ہیں. تو دوسری طرف جو خبریں ہیں اور مسلمانوں پر اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا اور خاص طور پہ پاکستان کے ساتھ کیا اثرات ہوں گے، تو یہاں انڈین اخبار صحافت ممبئی کی ہیڈ لائن میں آپ کو بتاتا چلو، اور لکھا ہے کہ بی جے پی کی فتح کی خوشی میں 3 مساجد پر حملہ، منگلور میں یہ واقعات ہوئے ہیں. تو ابھی ان کا وزیر اعظم کا حلف انہوں نے اٹھانا ہے، وزارتیں دینی ہے، اس سیٹ پہ آنا ہے، لیکن ان کے آنے سے پہلے جو ان کے جیالے ہیں انہوں نے ایک کام کر دکھایا. تو کافی ایک جو میں انڈین ناظرین جو انڈین ویورز ہیں جو وہاں کے گلی گلی کوچے کوچے سے واقف ہے تو وہ زیادہ بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں ہدایت فیملی ممبرز. اور عموماً ہم پاکستان کی سیاست پہ تو بات کرتے ہیں، لیکن اب وہ وہاں پاکستان کے حوالے سے اور مسلمانوں کے حوالے سے کیا اثرات دیکھ رہے ہیں، تھوڑا سا ہمیں اگر گائیڈ کر دیں یا بتا دیں تو زیادہ اچھی بات ہے. بالکل وہی بات ہے، آپ نے میں بھی صحافت کا دہلی کا کھولی میں، جس میں یہ ہے کہ 3 مسجدوں پر شیطان بن کر ٹوٹ پڑے اور جو ہے مسجدوں میں گھسنے کے بعد نعرے لگائے مودی کے حق میں، اور کھڑکیاں توڑی اور دیواروں پر بہت یعنی کہ نقصان پہنچایا مسجدوں کو. ان کے خلاف آیا کہ مقدمہ بھی درج ہو چکا ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. وہی نا مقدمہ مظفر گڑھ کے جو واقعات ہوئے تھے اور گجرات جو ثانیہ ہوا ان کے وزارت اعلیٰ کے دوران، تو اس میں کئی 100 جو مسلمان ہیں وہ شہید ہوئے، تو مقدمات اس وقت بھی درج ہوئے. اور یہ دیکھ لیں کہ مساجد پہ حملہ ایک طرف، اور پھر جو ان کی کیمپین تھی اس میں جو ان کے پیچھے بینر ہوتا تھا بعض جگہوں پہ ایودھیا مندر کا ایک بینر ہوتا تھا کہ جو ایک بہت ہی کنٹروورشل جگہ ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر اب دوبارہ مندر کی تعمیر ہوگی. تو بہت ایک کھلا سگنل ہے، ایک آواز ہے جو وہاں کی عوام اور مودی کے جو سپورٹرز ہیں انہوں نے دی ہے کہ بھائی اب ہمارا دور آ گیا، اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جی کالر ہیں آج کے پہلے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی، سب کو سلام اور دعا. آپ کی جی آپ کی آواز آ گئی. قبول کرے مولا تعالی سب کے. جہاں تک مودی کی بات ہو رہی ہے جی ظاہر ہے وہ ہندو ملک ہے اور وہاں پہ ان کی کامیابی اگر ہوئی ہو تو اس میں مسلمانوں کو سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور مودی کی حکومت وہی کرے گی جو پاکستان میں دہشت گرد کر رہے ہیں، اور وہ انہی دہشت گردوں کو ختم کریں گے جو انڈیا کے خلاف ہیں. وہ مسلمان جو انڈیا میں امن پسندی سے رہ رہے ہیں ان کو کوئی مطلب نقصان نہیں پہنچے گا. اور مثلا کشمیر میں جو لوگ انڈیا کے خلاف ہیں ان کے خلاف وہ کام کریں گے. اور ویسے جہاں تک مسجد کی بات ہے، بابری مسجد، دیکھیے مسلمانوں نے زبردستی وہاں پہ مسجد بنائی ہے ان کی جگہ، اور وہاں پہ تو نماز ویسے بھی جائز نہیں ہے پڑھنا، مگر یہ لوگ پڑھتے ہیں. مسلمانوں کی طاقت پہ قبضہ کر لیا اور اپنا کام شروع کر دیا. تو اب وہ آئے تو وہ اپنا کام کریں گے، وہ بھی ان سے چھٹکارا حاصل کریں گے، مسجد کو ختم کریں گے. اور جہاں ناجائز قسم کی مسجدیں بنی ہیں وہاں پہ تو نماز ویسے بھی جائز نہیں، لیکن مسلمان زبردستی کرتے ہیں. مودی وہی کرے گا جو کہ اس کو پتا ہے کہ کون سے مسلمان انڈیا کے خلاف ہیں، جو انڈیا کے خلاف ان کے لیے کریں گے. آج تک دیکھیے انڈیا میں کبھی بھی آزاداری پہ کوئی آفت نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے، ہندو ہمیشہ مسلمانوں کو لائق کرتا ہے، لیکن ان مسلمانوں کو لائق نہیں کرتا ہے جو جماعت اسلامی سے ہیں، فضل الرحمان جیسے ہیں، سمیع الحق جیسے ہیں، اور وہ پروفیسر ابراہیم جیسے ہیں. یہ لوگ جو ہے نا ایسے لوگوں کو وہ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. اور پاکستان سے تعلق اس کا ویسے ہی رہے گا جیسا ایک دنیا کے اندر ایک سیاسی پڑوسی ملک کا بس یہی کہنا تھا. بہت شکریہ شہزاد صاحب، جرمنی سے آپ شامل ہوئے. اور خیر آپ نے کچھ کہا کہ مسلمانوں کا بس جہاں پہ چلتا ہے قبضہ کر کے وہاں پہ مسجد بناتے ہیں، تو یہ تاریخ مسلمانوں کی، اور یا ویسے قبضہ کرو جان بوجھ کے اگر وہاں پہ مسجد بنا دیں. اور یہ ان دنوں حالات میں خیر پاکستان میں بہت سی جگہوں پہ ہوا ہے کہ کوئی پلاٹ دیکھا ہے مسجد بنا دی، کوئی مزار تعمیر ایسی کر دیا، اور تاکہ وہاں پر ان کا قبضہ جم رہے، یہ الگ بات ہے. لیکن جو ایک حقیقت ہے، ایک سچ ہے، وہ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس پہلی مسجد کی بنیاد ڈالی تھی وہ جگہ 2 یتیم بچوں کی تھی، تو اس کو باقاعدہ خرید کر وہاں پر مسجد بنائی گئی تھی. تو ایسی تاریخ نہیں ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ کسی جگہ پہ قبضہ کریں اور پھر مسجد بنا دیں. اور ایودھیا میں اور جو بابری مسجد کی بات ہے وہ تو سینکڑوں سال پہلے وہاں پر مسجد پہلے تعمیر تھی، اور اس حوالے سے جو اب توڑ پھوڑ بعد میں ہوئی.
جی फारूक भाई, एक बात इन्होंने सच किया कि इंडिया पर आज़ादारी पे कभी आंच नहीं आई है। मेरे छोटे से इल्म के मुताबिक मैंने ये देखा है कि इंडिया में वाकई आज़ादारी पे कभी कोई पाबंदी या कोई हमला या कोई इस तरह का यानी पास में बहुत अच्छा टाइम गुजरा है। वही तो हम बात करें कि ये आने वाली ये मसाजिद पे गली गली और ये जो अब सिलसिला अभी चल निकलेगा, इसके ऊपर हम बात करें, पास में बहुत अच्छे हालात वहाँ पे रहे और मजमूई तौर पे ज़ाहिर है उनको मुसलमानों पे हमला और ये जो 3 मसाजिद पे हमला हुआ, ये आम तौर पे मुसलमानों पे हमला होता है तो फिर उनको ये कोई सरोकार नहीं होती कि ये शिया है, सुन्नी है, ये किस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके सामने तो हम मुसलमान हैं और देख लें, होना भी हमें यही चाहिए। हमें आपस में जो कोई हमारा दुश्मन है, हमारे वो एक ही है, वो हमें अगर मारेगा तो मुसलमान करके मारेगा, लेकिन हम आगे फिर अपने खानों में बटे हुए। लेकिन मैं जिस तरह से इंडिया की सियासत को देख रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे आम आदमी पार्टी आगे आएगी, ऐसा लग रहा था, या मीडिया ऐसा दिखा रहा था। बट उन्होंने 4 सीटें ली हैं। जी हाँ, बहुत ज्यादा सीटें ली उन्होंने। जी कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम फरूक भाई। जी बिस्मिल्लाह नकवी साहब। जी नकवी साहब। माशाल्लाह, आज आपका टॉपिक मैंने देखा तो मैं तो पहले तो हमने कहा जरा अपने मुल्क से बाहर निकले नकवी साहब। जी बहरहाल इस टॉपिक पे मैं ज्यादा बात तो इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैं नहीं जानता, लेकिन इतनी बात जरूर मैं करूंगा। ठीक है। इस बात जरूर करूंगा कि ये जो मोदी साहब आए हैं, इनमें और पाकिस्तान के वजीर आज़म में कोई थोड़ा सा फर्क नजर नहीं आ रहा। ठीक है। उन्होंने भी जब इलेक्शन में आना था पाकिस्तान में तो वो कह रहे थे मेरा नाम बता देना, मैं बिजली ला दूंगा 6 महीने में। वजीर आज़म साहब कह रहे थे मैं कशकोल तोड़ दूंगा। आप कशकोल की बजाय बड़ा कड़ा पकड़ रखा है उन्होंने, जो भरा ही नहीं जा रहा अभी तक। और इधर इन्होंने भी कहा था इलेक्शन में पहले कि हम पाकिस्तान से ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा हो जाएगा। और बिल्कुल दोनों के इलेक्शन के पहले बयान कुछ और थे और जब ये जीत गए दोनों के इलेक्शन के बयानात ही बदल गए। तो इसका मतलब है कि दोनों एक ही ज़हनीयत के मालिक हैं। सही है। मैं यहाँ तक इनकी बात करूंगा। और जहाँ दोनों तक की बात भी हुई बात है जी। तो पाकिस्तान में फरूक साहब आपने जब खबरें भी सुनाई, अब आपने एक और खबर भी नहीं सुनी कि आज की खबर ये है जो बता रहा है मीडिया के हुकूमत ने मरकज में परवेज रशीद को और पंजाब में राना सनाउल्लाह को जियो के हक में और जियो की हमायत में ड्राफ्ट दे दिया है और हसास अदारे को उन्होंने फिर पीछे कर दिया है। अच्छा। तो इसका मतलब है कि हुकूमत जो है, जो मकसद लेके आई थी, जो उनके पीछे उनके गुरु हैं, उनकी डोरी हिला रहे हैं इन पुतलियों की, वो अपने मकसद में कामयाब नजर आ रहे हैं। क्योंकि अब ये खुद सोचें इस बात पे, मुझे समझ नहीं आई कि चलो फौज तो हमारी तो आपकी, हमारे आपके भाई बहन हैं, हमारे आपके बड़े बुजुर्ग हैं जो फौज में रहते हैं और जाने कुर्बान कर रहे हैं, उनकी जानों की इनकी नजर में कोई कदर कीमत नहीं है। लेकिन जहां तक तल्लक आता है प्रोग्राम का जो उन्होंने अहल बैत के खिलाफ किया, क्या उसमें भी इन्होंने वही काम करना है जो फौज के साथ किया है? मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई और मैं समझ नहीं पाया इस बात को कि आले मोहम्मद के मतलब जो कुछ कहा जा रहा है, कुछ उलमा ने उनकी हमायत में की। क्या फरूक भाई मुझे ये बताएं कि इसी चैनलों में उलमा जिन्होंने हमायत कर रहे थे, क्या उन्होंने यजीद को रज़ील्लाह नहीं कहा? क्या उन्होंने यजीद को माफी दिलवाने की कोशिश नहीं की? क्या उन्होंने नहीं कहा था कि क़यामत के रोज कुर्सी के पीछे, अल्लाह की कुर्सी के पीछे छुप जाएगा और माफी मांग लेगा? तो जो यजीद को माफिया मंगवा रहे हैं, क्या वो ये यजीदी काम करने वाले जियो से को भी माफ करने की कोशिश में उलमा हाजिर हैं? क्या ये वही उलमा है जिन्होंने करबला में 1300 या 13,000 उलमा ने फतवा दिया इमाम हुसैन की शहादत का? ये वही उलमा है? ये वही तारीख है उनकी जो दोहराई जा रही है? क्या आज भी ये उलमा वही काम कर रहे हैं जो बनु उमैया की नस्ल कर रही थी, वही नस्ल आज वापस आ रही है और फतवे दे रहे हैं और कह रहे हैं जी माफी मांग ली तो छोड़ दें? क्या ये माफी के लायक है ऐसी चीज? नहीं, ये नहीं है। लेकिन इनके पीछे जो थिंक टैंक है वो कोई और काम कर रहा है, पीछे डॉलर आ रहे हैं, तेल की कमाई आ रही है जो उनके जेबें भर रही है। और ये आज तो सिर्फ ये कह रहे हैं अहले बैत के मुतल्लिक, कल को देख लेना कोई मुझे बताए ऐसा आलम निकला है कोई स्वाई आले मोहम्मद के मानने वालों के जिन्होंने अवैस करनी का मजार पे गिराने की इत्तेजाज किया हो? कोई नहीं निकला और ना ही कोई निकलेगा। इसलिए नहीं निकलेगा कि इनका मकसद एक है, हुकूमत का मकसद एक है, हुकूमत के पीछे जो आ रहे हैं उनका मकसद एक है, जिसकी वजह से सारा कुछ हो रहा है। और आज भी हमायत जियो की कर रही है गवर्नमेंट, उसका मतलब है कि गवर्नमेंट ही करवा रही है या गवर्नमेंट की कुछ कमजोरियां जियो के हाथ में है जो बचाना चाहती है, जिनके जरिए ये ऊपर आए हैं वो बचाना चाहती है। अब एक मिनट की बात करके मैं खत्म करता हूं। आप मुझे ये बताएं कि जिस मुल्क में अब अदालतों की हालत ये हो चुकी हो कि रात को जियो देखें और सुबह फैसले करें,
اور فیصلے کر کے جیو کے پروگراموں پہ فیصلے کریں، اور فیصلے بھی ایسے نہ کریں کہ قاتل سامنے کھڑا اور اس کا فیصلہ ہو رہا ہے اور وہ کانپ رہا ہو کہ میری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اس کے بجائے قاتل کہہ رہا کہ میں نے کیا۔ صحیح ہے نقوی صاحب، بہت شکریہ، کیونکہ پوائنٹ آج میں چاہ رہا ہوں کہ بات ہم کریں جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ انڈین جو ویورز ہیں، ہم ٹرانسمیشن کرتے ہیں، پاکستان میں الیکشن ہو تو ظاہر ہے پاکستانی اس پہ زیادہ حصہ لیتے، تو انڈین ویورز کے لیے آج کا ہم نے ٹاپک رکھا ہے، اور وہ جو معاملہ چل رہا ہے، اور آپ کی بالکل حق بجانے بات ہے کہ جو دوست تھے ان کے الیکشن سے پہلے جو اس وقت کی حکومت ہے وہ دوستیاں نبھا رہے ہیں، بعض جب بھی ان کو کوئی مشکلات سامنے آ رہی، چاہے طالبان کو ہے، چاہے جیو چینل کو، جنگ گروپ کو، جو مشکلات آ رہی ہیں تو یہ حکومت دوستیاں نبھا رہی ہے۔ تو اب جو دیگر لوگ ہیں جو متاثر ہو رہے ہیں وہ بھی باہر نکلے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان کے نہیں، انڈیا کے جو مسلمان ہیں، اور جو یہاں پر یو کے اور یورپ میں جو انڈیا سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور جو پاکستان سے بھی اگر بلانگ کرتے ہیں، تو وہ کیسے دیکھتے ہیں کہ آئندہ کی حکومت مودی صاحب کی وہ کیا اثر انداز کرے گی پاکستان پہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فاروق بھائی، جی شاہ صاحب، بول رہا ہوں واٹ فور سے۔ جی بہت شکریہ۔ میں نے آپ سے ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ آپ قبلہ ڈاکٹر عدیل صاحب سے پوچھ کر وہ ڈسکلیمر ڈال دیا کریں۔ ڈسکلیمر آپ کے پروگرام میں پہلے اپیئر ہوا تھا، شاید اسی وجہ سے وہ ہوتا ہے، بہت اچھی بات ہے، اس لیے کہ ہم کہیں اب کچھ بھی بات نہ کریں، بات کرتا ہے، یہ ہدایت کی پالیسی اتفاق ضروری نہیں۔ ٹھیک ہے، صحیح، بالکل صحیح۔ عرض یہ ہے کہ ہندو انتہا پسند پارٹی کا اقتدار میں آنا جی پاکستان کو اپنے ڈومیسٹک مسائل حل کر دینا چاہیے۔ دہشت گردی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ پاکستان میں وزراء نئی اصطلاح ایجاد کرنے میں مصروف ہیں۔ حال ہی میں ہم نے سنا ہے مدفون ممی، مدفون نہیں ہوتی، مانوت ہو سکتی ہے، حانوت کی گئی ممی ہو سکتی ہے، اور مانوت سے ملتا جلتا لفظ مخبوط ہی ہو سکتا ہے۔ ہم نے تاریخ سے سبق نہیں سیکھا، ہم نے اپنی کوتاہیوں کے انجام سے سبق نہیں سیکھا۔ پاکستان میں ہمیں اپنے گھریلو معاملات، اندرون ملک جو ہیں ان کو سنبھال لینا چاہیے۔ ہمیں ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اور شاہ صاحب اس کے تھوڑا ایک پوائنٹ میں آپ سے یہ لوں گا، آپ ماشاءاللہ کشمیری بھی ہیں، آپ میری آواز سن رہے ہیں سر؟ شاہ صاحب آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی جی جی، میں آپ ماشاءاللہ کشمیر سے بلاگ رکھتے ہیں، کشمیری بھی ہیں، تو اس آنے والے دور میں کیا آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کا جو معاملہ ہے، مسئلہ وہ کہاں پر جائے گا؟ کشمیر کے معاملے میں اگر کچھ بہتری ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کرے کہ کوئی بہتری ہو، لیکن میں حاکم پردھان کوئی توقع نہیں کرتا ہوں، بالخصوص اس لیے کہ پاکستان میں ہمارے اندرونی مسائل بہت ہیں، ہمیں ادھر توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے مسائل حل کر لینا چاہیے، ہمیں اس خطرے سے رہا۔ ابھی ایک بات ہو رہی تھی وہ ایودھیا مسجد کی، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ MMA کے تحت جو قاضی حمید اللہ گجرانوالہ سے منتخب ہوئے تھے، جو ملا عمر کے استاد تھے قاضی حمید اللہ، یہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں جو مسجد ہے یہ راتوں رات وہاں بنی تھی، وہ جگہ حکومت کی تھی۔ ان کا فتویٰ تھا کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، لہذا مسجد بنانا جائز ہے۔ وہ جو ہے اس وقت بھی وہ مسجد موجود ہے۔ میں یہ الگ بات چلی جائے گا، میں نہیں چاہتا کہ اس میں زیادہ ذکر کروں، اس لیے کہ کسی بھی غصبی جگہ پر، حکومت کی غصبی جگہ پر مسجد بنانا جائز ہے یا نہیں، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندرونی اپنے مسائل حل کر لینے چاہیے۔ ہم اس وقت بہت مشکل حالات کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، ہمیں اس کے لیے تیار ہونے کے لیے اپنے آپ کو، اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ صحیح، بہت شکریہ شاہ صاحب، بہت شکریہ، بالکل مستحکم ہونا چاہیے۔ انڈیا میں دیکھ رہے ہیں اور فون نہیں کر پا رہے ہیں، وہ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کی کیا رائے ہے، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں تو یہ ہے کہ جی مودی آ گیا تو مینس اینٹی اسلام، اینٹی مسلم، تو ہو سکتا ہے جیسے شہزاد بھائی نے کہا آپ کی سوچ کیا ہے، تو آپ اپنی سوچ سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ بالکل صحیح۔ اور کچھ فسادات ہوئے حیدرآباد دکن کے علاقے کشن باغ میں، اور وہاں پر کرفیو لگا، اور پھر آج اس حوالے سے نرمی کی بھی بات ہو رہی ہے۔ تو وہی بات انتہا پسندی جو ہے، اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے ہندو، جس طرح مسلمانوں پہ ایک لیبل ہے کہ سارے مسلمان دہشت گرد ہیں جی، اور یہ سارے ہندو جو ہے وہ انتہا پسند ہے۔
پہلے جو جیسے آپ نے بات کی کہ وہاں پر ایسی لوگ ہیں امن پسند لوگ ہیں کہ جو جلوس نکلتے ہیں ماہ محرم کے، یا مسلمانوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا کافی اچھی بھائی چارہ ہے. انتہا پسندانہ جو سوچ ہے یہ مذہب سے بالکل بالا ہو جاتی ہے. کوئی بھی ہندو مذہب ہو، عیسائی مذہب ہو، اسلام تو پھر ہے ہی سلامتی کا مذہب ہے، تو پھر اس حوالے سے کوئی بھی مذہب جو ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ دوسرا ماننا کسی بھی اور مذہب کے بندے کو وہ مار دیں. تو یہ جو انتہا پسندانہ سوچ ہے یہ بی جے پی کی کچھ لوگوں کی ہو سکتی ہے، یہ وہاں کے کچھ مقامی جو ایسے بکھرے ہوئے بالکل بے لگام ایسے افراد ہیں ان کی ہو سکتی ہے. یہ جو اکثریت وہاں پہ جو ہندو ہیں وہاں پر بھی بہت اچھے ذہن کے لوگ ہیں. اور تاریخ نہیں بھولنی چاہیے. ہمیں پتہ ہے گجرات کی کیا ہسٹری ہے، ہم سب جانتے ہیں. اس تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں. بالکل. اور 2002 میں یہ فسادات ہوئے، اور اس میں بھی یہ نہیں کہ سارے ہندو جو تھے وہ ملوث تھے، یا پہلے جو سانحہ ہوتا ہے اس میں سارے، اب کافی ہندو سندھ سے مائگریٹ کر کے انڈیا جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے مسلمان سندھ کے جو ہیں وہ ہندوؤں کو وہاں سے نکال رہے ہیں. یہ چھوٹی چپکلش یا ایک مائکرو سطح پہ یا نچلی سطح پہ ایسے لوگ ہر مذہب میں پائے جاتے ہیں. تو اس سے مراد یہ نہیں کہ اگر ہم مودی پہ تنقید کر رہے ہیں تو کسی مذہب پہ تنقید کر رہے ہیں. یہ سوچ کے اوپر، اور جس وجہ سے وہ ووٹ لے کر آئے، ان کے بہت اپنے لیڈر، ان کے بڑے بڑے لیڈر، انہوں نے جلسوں میں کہا کہ بھائی جو ہمیں ووٹ نہیں دیتا وہ پاکستان میں چلا جائے. تو بہت سے ایسے جلسوں میں زہر اگلا گیا ہے، اور کچھ چیزیں جو اب آتے سال یا بھی آئے بھی نہیں ہیں، تو مساجد پہ حملے بھی ہوئے. تو یہ کچھ بات جو ہے وہ خراب جا رہی ہے، اور یہ متحدہ جو ہندوستان کے لیے نقصان دہ ہے. اپنی اس کی سالمیت کے لیے پتہ نہیں 36 کی کتنی علیحدگی پسند وہاں پر تحریکیں جاری ہیں. نہ سکھ بھی چاہ رہے ہیں اور مسلمان بھی کئی جگہوں پر وہ آزادی چاہ رہے ہیں. آسام، اس طرح کے بہت سے ایسی جگہ ہیں جو آزادانہ تحریکوں کے جو ہیں وہ پیچھے وہ کام کر رہے ہیں. تو اگر اس قسم کی اقلیتوں کے ساتھ سلوک ہوا انڈیا میں تو پھر یہ مستحکم انڈیا کے لیے نقصان دہ. بالکل. اور انڈیا میں تو بہت زیادہ مسلمان ہیں بنسبت پاکستان. ڈیفینیٹلی 20 کروڑ کے لگ بھگ مسلمان ہیں وہاں پہ. تو اس حوالے سے ان کو ضرور سوچنا ہوگا. اور ایک اور ہیڈ لائن ہے جو ایک چلے، وہ جو ٹارگٹ کیے جائیں گے وہ تو الگ بات ہے، لیکن جو عام انڈین پر اس حکومت کے اثرات ہوں گے وہ بھی اس اخبار میں ہیڈ لائن ہے کہ عام آدمی کے لیے اچھے دن نہیں برے دن آنے والے ہیں. قدرتی گیس کی قیمت پر حکومت کا رخ صاف ہوتے ہی بجلی، کھاد سے لے کر زراعت پر قیمتوں میں اضافے کا امکان ہے. گیس کی قیمت دگنی ہوتے ہی عام آدمی کے لیے کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ بجلی بھی مہنگی ہو جائے گی. تو یہ کچھ یہ نہیں کہ یہاں پر مساجد یا ایون اقلیتوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. کچھ ایسے کام ہوں گے کہ جو نواز شریف صاحب نے جیسے اپنی حکومت میں کیے تو ویسے مودی صاحب بھی کریں گے. ایک کالر پھر بریک پر جا رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. یا اللہ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام مولا علی مدد جی. افتخار صاحب جی افروق بھائی، سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو السلام علیکم. اور یہ جو ہے ٹارگٹ کلنگ ہے جو آج کراچی میں ہوا ہے، شرازی بارگاہ میں شوکت حسین وہ متولی امام بارگاہ کا، اسے شہید کر دیا. 2 آدمی شہید کر دیے. دوسرے کے بھی ہم منگو پیر میں جو ٹارگٹ کرنے میں اس کی مذمت کرتا ہوں. خاص طور کے اہل بیت کے ماننے والوں کی ٹارگٹ کے دن امام بارگاہ کو کیوں نشانہ بنایا جاتا ہے؟ یہ حکومت خود کروا رہی ہے، یہ پیپل پارٹی کروا رہی ہے، یہ کون بندہ کرائے؟ میرے صاحب میں یہ ہماری حکومت ہی ٹارگٹ کلنگ کروا رہی ہے. ملک میں امن نہیں چاہتے. یہ یزیدیت کی انتہا ہو چکی ہے. یزیدیت کا یہ سب سے بڑا باب کھل رہا ہے کہ شیعہ محمد اہل بیت محمد کے ماننے والوں کو قتل کیا جا رہا ہے. تو فروخ بھائی میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا. مجھے بہت دکھ ہے، بہت افسوس ہے، دل خون کی آنسو رو رہا ہے کہ اس کے آفس میں گھس کر انہوں نے فائرنگ کر کے انہوں کو شہید کر دیا ہے. تو امام زمان علیہ السلام ان کے درجات بلند فرمائے، اور تمام شیعہ آنے والے حیدر اقرار کو امام زمان علیہ السلام اپنے حفظ و مان میں رکھیں. والسلام. خدا حافظ. جزاک اللہ. خدا حافظ. بہت شکریہ افتخار صاحب. بالکل دل دکھی ہوتا ہے جس کے دل اندر سینے میں ایک نرم دل ہے. کوئی بھی شہادت ہو وہ انسان ضرور اس پر افسوس بھی کرتا ہے، اور اپنی حکومت پہ یا جس کا کام ہے کہ یہ مدد کرنا یا حفاظت کرنا اگر وہ نہیں کر رہی تو پھر اس پر افسوس بھی ہوتا ہے. اور اس کے لیے افسوس کے بعد پھر اگلا قدم ہے کہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ اقدامات کرنا پڑتے ہیں. تو لیجیے ناظرین، بریک کا وقت ہے. بریک کے بعد اسی موضوع کے ساتھ واپس آتے ہیں.